قرآن کی صداقت سمجھ کے مان لے. محمد اب علی نے سورج کو پلٹایا. سبب کیا رہا، غرض کیا رہی، نتیجہ کیا رہا، اس سے بحث نہیں، لیکن سورج کو پلٹایا. توجہ فرمائے گا. لیکن اس اختیار کو دیکھیے جو قرآن میں سخرا آ رہا ہے بار بار. سخرا کے معنی کیا ہے؟ سخرا بنا تسخیر سے. تسخیر کا مطلب ہے کنٹرول، اقتدار، اختیار. اور ایک لفظ ہے قرآن میں تقدیر، جس کا معنی ہے معمول، روٹین، روزمرہ. جو اس روٹین کو چینج کر دے اسے تسخیر کہتے ہیں. اب اس تقدیر کو اللہ نے سورج سے لگایا. سورہ یاسین والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. توجہ فرمائے گا. یعنی جو سورج چل رہا ہے یہ عزت والے خدا کی، علم والے خدا کی بنائی ہوئی تقدیر ہے. توجہ فرمائیں، یہ سورج کی تقدیر ہے. اللہ نے کہا اے علی ذرا اس سورج کی تقدیر بدل دے. یا علی سورج کی تقدیر بدل دے. پلنے والی یہ تقدیر کیوں بدلوا رہا ہے؟ کہا میں نے انسانیت کو خلق کیا ہے، میں اس کے ذہنیت سے واقف ہوں. کل اگر اس کو کسی چیز میں نقصان ہوگا تو یہ اپنے مقدر کا نوحہ پڑھے گا. جو فرمائیں کہ بیٹے نے ہائی اسکول کا امتحان دیا تھا، فیل ہو گیا، کہا تقدیر ہی خراب ہے. کارخانہ ڈالا تھا، فلاپ ہو گیا، کہا تقدیر ہی خراب ہے. توجہ فرمائے گا. اتنا روپے فلاں تجارت میں لگایا، ڈوب گیا، تقدیر ہی خراب ہے. یعنی یہ انسان تقدیر کا نوحہ پڑھے گا. تو اگر تیری تقدیر خراب ہے تو علی سے بدلوا دے. تو علی سے بدلوا دے. بولا کہ کیا علی تقدیر بدل دیں گے؟ توجہ فرمائے گا. تو یہ سورج کتنا بڑا، توجہ فرمائے گا، یہ سورج کتنا بڑا. آج کی معلوماتی سائنس کے مطابق یہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. کتنا؟ 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور اس زمین پر 7 برے اعظم ہیں. آسٹریلیا ہے، یورپ ہے، افریقہ ہے، ایشیا ہے. اب اس ایشیا میں نہ جانے کتنے ملک ہیں. توجہ فرمائے گا. ایشیا میں نہ جانے کتنے ملک، روس، جاپان، چین، انڈیا، پاکستان، سب. اس ہندوستان میں نہ جانے کتنی اسٹیٹیں ہیں. کرناٹکا ہے، مہاراشٹرا ہے، یو پی ہے، آندھرا ہے، بہار ہے، بنگال ہے. ان تمام صوبوں میں سے ایک صوبہ یہ کرناٹک ہے. اس کرناٹک میں نہ جانے کتنے شہر ہیں. توجہ فرمائے گا. ان شہروں میں سے ایک شہر بنگلور ہے. اب اس بنگلور میں نہ جانے کتنے محلے ہیں. ان محلوں میں سے ایک محلہ عرب لائن ہے. عرب لائن میں نہ جانے کتنے مکان ہیں. ان مکانوں میں سے ایک ادا خانے میں ہم ہیں. تب ہمارا تناسب سورج سے کتنا ہوا؟ ایک ذرے کا بھی نہیں. توجہ فرمائے گا. یعنی ہماری حیثیت سورج کے مد مقابل ایک ذرے کی نہیں. اور سورج ہے زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا. اللہ نے کہا علی ذرا سورج کی تقدیر بدل دے. یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ علی جب اتنے بڑے سورج کی تقدیر بدلتا ہے تقدیر بدل سکتا ہے تو کیا ایک ملا کی تقدیر نہیں بدل سکتا؟
کی واپسی پر جب خیبر فتح ہوا، حالانکہ مولا کائنات نے ایک مرتبہ سورج نہیں پلٹایا ہے، 11 مرتبہ پلٹایا ہے، دور رسول میں نہیں پلٹایا، بعد رسول بھی پلٹایا۔ اگر صرف رسول کے دور تک پلٹاتے تو دنیا کہتی یہ رسول کا مسئلہ تھا۔ توجہ فرمائے گا۔ اب جب بھائی دنیا تو حیرت میں رہتی ہے نا، وہ تو انتظار میں رہتی ہے کہ علی کچھ کرے کہ ہم کچھ بولے۔ اب جیسے ہی علی نے سورج کو پلٹایا یعنی مغرب سے نکالا، ویسے ایک شخصیت دوڑی ہوئی آئی اور کہا اے ابو طالب کے بیٹے، آپ ہی ہیں خدا۔ مطلب فرمایا آپ ہی ہیں خدا، یعنی وہ نصیری تھا۔ تو مولا نے کہا تو کیا بکتا ہے؟ کہا نہیں آپ ہی ہیں خدا۔ مولا نے کہا کہ تو نے جس وقت میں سورج کو ابھار رہا تھا تو اس وقت تو نے سورج کو ابھرتے تو ہوئے دیکھا، لیکن علی کو سجدے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی علی کا وہ سجدہ ہے کہ جو الوہیت کو ثابت کرتا ہے، یعنی آدم کے سجدے میں وہ کہاں دم کہ جو اللہ کو اللہ منوائے، اس لیے کہ آدم کو شیطان نے نہیں مانا۔ نوح کے سجدے میں کہاں اتنی طاقت کہ اللہ کو اللہ منوائے، قوم نے نہیں مانا۔ ابراہیم کے سجدے میں کہاں اتنی طاقت کہ وہ اللہ کو اللہ منوائے، امت نے نہیں مانا۔ موسیٰ کے سجدے میں کہاں طاقت، توجہ فرمائے گا، کہ ان کو امت نے چھوڑ دیا۔ عیسیٰ تک چلے آئیے، عیسیٰ کے سجدے میں کہاں غور، اس لیے کہ ان کو ان کی امت نے سولی پہ چڑھا دیا۔ توجہ فرمائے گا، خود محمد میں توجہ کرنا، بہت جسارت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ گفتگو کی بات آ رہی ہے کہ حالانکہ ہمارا نبی اس منزل پر نہیں سے پالا ہے، لیکن چونکہ گفتگو آ گئی، محمد کے سجدے میں بھی اس موضوع کے تحت وہ طاقت نہیں، اس لیے کہ امت نے پتھر مارا۔ سجدے میں اس کے طاقت ہے کہ جس کو دنیا خدا کہہ رہی ہے، اور وہ کہہ رہا میں خدا نہیں ہوں، وہ خدا ہے۔ توجہ فرمائے گا، وہ خدا ہے۔ تو علی کا اتنا وزنی سجدہ ہے کہ جس سے اللہ کی الوہیت ثابت ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا اے میرے علی، تو بندہ ہے، بندہ ہو کر تیرا ظرف اتنا بلند، توجہ فرمائے گا، تیرا ظرف اتنا بلند کہ جو تجھ کو تو نے مجھ کو سجدہ کر کے مجھے خدا بنا دیا۔ تو اے علی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تو نے سجدہ کر کے مجھے خدا بنایا ہے تو جہاں پر تو پیدا ہوگا اگر اسے میں سجدے کا نہ بناؤں ہم قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں۔ جو فرما رہے کون کہہ رہا ہے؟ نصیری کہہ رہا ہے اے ابو طالب کے بیٹے، ہم قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ جو سورج مغرب سے نکال دے وہ خدا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اب حیرت میں ہے قرآن میں کہاں ہے؟ جناب ابراہیم کا واقعہ۔ جناب ابراہیم دربار نمرود میں پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ نمرود میرے اللہ کو مان۔ تو اس نے کہا تیرا اللہ کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کہتا ہے یہ کون سا کمال ہے تمہارے خدا کا؟ انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں میں بھی موت دے سکتا ہوں۔ یہ تو اس نے پھانسی کی سزا سنائی تھی، اسے کہا اچھا تجھے آزاد کیے، کہا دیکھو ہم نے زندگی دے دی۔ ایک سارے راہ جا رہا تھا،
اس کی گردن اڑا دی، کہا دیکھ ہم نے موت دے دی، یہ کون سا کمال ہے؟ حالانکہ بےہودہ استدلال تھا، لیکن چونکہ ابراہیم خالی نبی نہیں ہے بلکہ صدیق بھی ہے، اور صدیق کا یہ مزاج ہے، چاہے صدیق ہو یا صدیقہ، اس کا مزاج یہ ہے کہ کبھی بےہودہ لوگوں کو منہ نہیں لگاتا۔ تو یہ ذکر نہیں، ابراہیم چپ رہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان اللہ قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب، اگر تجھے اللہ بننے کا شوق ہے تو اپوزٹ کام کر کے دکھا۔ میرا اللہ وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو سورج کو مغرب سے نکال دے۔ توجہ ہمارا تو بھائی ابراہیم کو معلوم تھا کہ یہ کر نہیں سکتا، اور پھر قرآن کہتا ہے تب ابہت الذی کفر، یعنی نمرود حیران ہو کے رہ گیا، توجہ ہمارا مبہوت ہو گیا، یعنی نہ کر سکا۔ تو میں کہوں گا اے ابراہیم، آپ کے علم میں تو ہوگا کہ ایک زمانے کے بعد آپ ہی کے نسل سے ایک آئے گا جو سورج کو پلٹائے گا، لیکن اگر اس دن نمرود سورج کو مغرب سے نکال دیتا تو خدا ہو جاتا یا نہ ہو جاتا؟ خدا ہو جاتا نہ ہو جاتا؟ تو معلوم ہوا کہ علی نے سورج کو مغرب سے نکالا۔ تو میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا قرآن میں لکھا ہے اقیم الصلاۃ، اتنی سی آیت اور دیوار کتنی بڑی کھڑی کرتے ہیں، وضو کرو، پاک ہو، مسجد جاؤ، نماز پڑھو، سورج دیکھو۔ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا قرآن میں لکھا ہے کتب علیکم الصیام۔ زکات کیوں دیتے ہو؟ کہا قرآن میں لکھا ہے آتوا الزکات۔ حج کیوں کرتے ہو؟ کہا قرآن میں لکھا ہے مستطیع ہو جاؤ، چلے جاؤ۔ یعنی اتنا پکا مسلمان ہے۔ دیکھیں سارے فرقوں کو مشرک بنانے، کوئی فرقہ بچتا نہیں مشرک بنے سوائے ہمارے، سوائے ہمارے۔ نماز کیوں پڑھتا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے۔ زکات کیوں دیتا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے۔ تم تو زکات کیوں دیتا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے۔ حج کیوں کرتا ہے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے۔ تو قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہے کہ جو سورج مغرب سے نکالتے وہ خدا ہے۔ تم نے ساری چیز قرآن کی بنیاد پر مانی تو اس کو بھی مانو۔ کہنے لگے آپ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ بھائی دلیل یہ ہے کہ ہمارے باپ نے تھوڑی کہا کتاب کافی ہے۔ ہمارے دادا نے کہا تم کو ماننا پڑے گا، توجہ سمجھے گا۔ تو یہ ہے عظمت علی کہ یہ تقدیر بدلتے ہیں، اور صرف تقدیر ہی نہیں بدلتے بلکہ یہ تقدیر کے خالق بھی ہیں۔ یہ تقدیر کے خالق بھی ہیں۔ تقدیر کا بدلنا یعنی یہ ہے خراب ہو گئے، آپ نے بدل دیا، گویا اس کی آپ نے تقدیر بدل دی۔ یہ ہے ہی نہیں ہے، آپ نے وجود دیا، یعنی آپ اس کے خالق ہو گئے۔ تو اہل بیت جو ہے یہ صرف تقدیر ہی نہیں بدلتے